اب اس سے آگے اگلی آیت ہے 113 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ یہ 3 آیات 115 تک ہو گئیں۔ لیسو نہیں ہیں، سوا برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہ سارے جو باتیں بتائی گئی ہیں اہل کتاب سارے اس میں برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ امتن قائمتن، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے جو کہ قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ منع کرتے ہیں برائیوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو وہ کریں گے، من خیر، نیکی میں سے، بھلائی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ اب دیکھیں جی، اہل کتاب جو ہیں ان کے زیادہ، اب یہاں پر جو اہل کتاب دونوں آ رہی ہیں نا، قوم یہود بھی اور عیسائی بھی، تو زیادہ جو عیسائی ہیں وہ کچھ جو ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہیں، تو اللہ پاک نے اچھے افراد کا بھی ساتھ ذکر کیا، کیونکہ ہر قوم میں اچھے اور برے افراد دونوں پائے جاتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہیں جہاں بروں کا ذکر کیا وہاں پر اچھوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تاکہ بے انصافی نہ ہو، اچھے افراد جو ہیں وہ بھی ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، تو ان کا حال ذکر کیا۔ ایک جو ہے مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب بتا رہے تھے کہ ایک یہودی نے نہیں، ایک عیسائی عالم نے ان کو فون کیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کا قرآن تو ہماری ہر وقت برائی بیان کرتا ہے اور ہمیں برا کہتا ہے، تو ہم کیسے آپ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ والی آیات پڑھ کے انہیں بتائیں کہ دیکھو قرآن نے یہ بھی کہا ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ، اور اس سے پہلے بھی ہم ایک آیت ایسی پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ بھی ان لوگوں میں اچھے ہیں کہ ایک، اگر ان کے پاس اتنے بھی ایماندار ہیں کہ ڈھیروں خزانہ بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے، تو یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائیں، تو وہ پھر آدمی جو تھا وہ مطمئن ہوا کہ ہاں ہماری اچھائی بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہو وہ خیانت نہیں کرتے، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا بیان کر دیتے ہو۔ تو گویا کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہ قومیں اتنی بری ہیں، ہر وقت یہ اللہ پاک کے نافرمانی اور اس کی اس میں ذکر آتا رہتا ہے، تو پھر ان کے اندر اچھائی کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اچھائی بھی بتائی ہے ان کی۔ اور اگر کوئی عیسائی یا یہودی، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہو کہ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن جب وہ دیکھیں کہ ہمارے تو اتنی زیادہ اس کے اندر برائیاں بتائی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں آ جائے کہ عداوت، کہ یہ تو ہماری برائی ہر وقت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو اچھے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا
کہ اہل کتاب میں جو ہے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوتا ہے، اکثریت سے ہوتا ہے۔ جو قوم اکثریت میں اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا امیج یہی ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور جو قوم اکثریت میں بری ہوتی ہے تو وہی اس کا معیار بن جاتا ہے، اگرچہ کہ اس قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن معیار پھر وہ بن جاتا ہے نا۔ اب آپ کو جو بھی کوئی کسی کا سٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے تو وہ اس کی اکثریت کو، غالب چیز کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اکثریت جو تھی یہ نافرمان تھی، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے، تو الگ الگ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، تو اب ان کا ذکر پھر اللہ پاک نے الگ کر دیا کہ قوم یہود جو ہیں اور قوم یہ نصارہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ مگر ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر لیکن تھے۔ چنانچہ اگر اچھے لوگوں میں یہود میں کا ذکر کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں یہود میں سے عبداللہ بن سلام جو کہ عالم تھے، یہودی عالم تھے، اور ان کے بھائی اور ان کے دوست جو رفقا تھے وہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ یہ سعید روحیں تھیں، اچھے نیک لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ اگر عیسائیوں میں مثال لی جائے تو عیسائیوں میں جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اور نجران کے بعض عیسائی جو کہ مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حبش اور روم کے بعض عیسائی، ان لوگوں نے جب اسلام کے انوار دیکھے، تجلی دیکھی، اور اپنے ہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بشارتیں سنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بھی سچائی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور آپ کا اتباع قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان حضرات کا تذکرہ بھی یہاں کر دیا کہ سب اہل کتاب کا حال یکساں نہیں ہے، اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اسلام کی آغوش میں آ گئے اور دین حق پر ایسے مستقیم ہوئے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ دین کے ذوق و شوق میں وہ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں، اللہ نے ان کی کیا صفت بتائی کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کی تاریکی میں وہ اٹھ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی میٹھی نیند کو اور نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک خوبی بتائی کہ وہ عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ کلام خداوندی پڑھنے سے ان کو مناجات کی لذت حاصل ہو، اور ان کا اوقات شب میں اس طرح عبادت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں، کیونکہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ نیکیوں کا حکم دیتے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کے ایمان لانے کے بعد یہ وہی صفات ہیں جو کہ امت محمدیہ، امت مسلمہ میں ہیں۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ لوگ آپ کے ساتھی بن گئے، تو ان میں بھی وہی صفات پیدا ہو گئیں جو مسلمانوں میں تھیں۔ تو یہ عبادتیں بھی کرنے والے ہیں اور نیکی اور بھلائی کا حکم دینے والے بھی ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو یہ لوگ جو ہیں نیکوکار ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈبل دگنا اجر ملے گا، کیونکہ ان کے دوہرے ایمان ہیں۔ ایک ایمان ان کا اپنے کتابوں پر تھا، تورات اور انجیل پر تھا، اپنے ان نبیوں پر تھا، دوسرا ایمان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے، تو ان کو دوہرا اجر اللہ پاک عطا کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ 20واں پارہ ہے سورہ قصص، اس میں بھی یہ آیت آئی ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کو 2 اجر ملیں گے۔
اس لیے جب یہود کی برائیوں کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے پرہیزگاروں کو ان سے مستثنی قرار دے کر ان کی پرہیزگاری کو الگ سے بیان کیا تاکہ ان کو ممتاز کر دیا جائے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی سامنے لایا جائے کہ یہ ایسے اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا، جو کچھ بھی یہ کریں گے من خیر، بھلائی سے، تو فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک نہ قدری نہیں کریں گے کہ اب یہ ایمان لا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی اور ان کی نیکیوں کی نہ قدری نہیں کرے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ کا متقین کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں اس کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک طرح سے بشارت دے دی ہے نا کہ جو لوگ دین حق پر عمل کرنے والے ہیں اور جو پہلے دینوں پر بھی عمل کر رہے تھے اور اب کے دین پر بھی عمل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ دگنا اجر ان کو دیا جائے گا، اور یہ پھر کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ کثرت سے ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کا جو چوتھائی حصہ ہے نا، اہل جنت کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ یعنی کہ اگر اہل جنت کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی امتیں ہیں کتنی زیادہ ہیں وہ، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے، چوتھا حصہ جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کیا ہوگا۔ اور ایک اور جگہ آیا کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تم تیسرا حصہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ تعداد اللہ بڑھا دے گا، پھر تیسرا حصہ ہو جاؤ گے، پھر اور اللہ تعالیٰ تعداد بڑھائے گا، پھر نصف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے، امت محمدیہ کے اندر جو آتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان رحمتوں سے نوازتے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ اہل کتاب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے تو ان کو ایسا ہی دوہرا اجر ملے گا۔ ان کی جو خوبیاں بتائی گئیں وہ بھی 4 ہیں۔ ان آیات میں اگر آپ ان کی خوبیوں کو الگ کر کے دیکھیں تو 4 خوبیاں اللہ پاک نے ان کی صالحین کی صفات بتائیں۔ پہلا یہ کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ذوق اور شوق دکھاتے ہیں، یہ جیسے کہ آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی خوبی ہے۔ تو جہاں ان کے ہاں برائیاں موجود ہیں وہاں پر ان کے اچھے لوگ موجود ہیں۔ اب ان کی اچھائی جو ہے وہ کیسے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے نا تب ان کی اچھائیاں مزید اجاگر ہو گئیں۔ تو جو لوگ نہیں ایمان لائے پھر وہ اس اچھائی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت جو سورہ آل عمران کی، اس میں ہم یہ آگے آئے گی 199 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، جو کوئی بھی یہ بھلائی کرے گا تو اللہ نہ قدری کرنے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تو پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بالشاکرین، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمارا ایمان سے اللہ پاک واقف ہیں، ہم اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا اور ان کو پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اوصاف کا یہاں اللہ نے ذکر کیا
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اوصاف عطا کر دے اور ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور ایمان اور یقین کی کامل دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک ہی آج ہمارا وہ ہے سبق، آگے ہم سیرت کا پڑھتے ہیں۔